آج کی ہماری ویڈیو امام حسین علیہ السلام کے 7 سالہ بیٹی سیدہ فاطمہ صغریٰ کے خط پر ہے۔ سن 60 ہجری کو جب امام حسین علیہ السلام نے مدینہ چھوڑ کر کربلا کی طرف جانے کا ارادہ کیا تو امام حسین علیہ السلام نے جناب عباس علمدار سے فرمایا کہ عباس، مسافروں کی لسٹ تیار کرو اور سامان سفر تیار کرو۔ کربلا کے مسافروں کی لسٹ تیار ہوئی۔ لسٹ میں امام حسین علیہ السلام کی 7 سالہ بیٹی فاطمہ صغریٰ کا نام نہیں تھا۔ مولکین نے لکھا ہے کہ بی بی صغریٰ کو مدینہ میں چھوڑ کر جانے کی 2 وجہ بتائی جاتی ہیں۔ ایک یہ کہ بی بی بیمار تھی اور دوسری یہ وجہ تھی کہ بی بی صغریٰ ہم شکل بی بی فاطمہ زہرا تھی۔ اب قافلہ تیار ہوا۔ قافلے کے سب لوگ ایک ایک کر کے بی بی صغریٰ کو ملنے آئے۔ 40 گھروں کو تالے لگا کر چابیاں بی بی صغریٰ کے حوالے کی گئیں اور جناب سلمہ کے حوالے کی گئیں، اور امام حسین علیہ السلام نے اپنی 7 سالہ بیٹی بی بی صغریٰ کو جناب سلمہ کے حوالے کیا۔ اب یہ قافلہ کربلا کی طرف روانہ ہو گیا اور وقت گزرتا رہا۔ ایک دن بی بی صغریٰ نے جناب سلمہ سے فرمایا، نانی اماں، مجھے کاغذ قلم دوات دو کہ میں اپنے بابا کو خط لکھنا ہے۔ جناب سلمہ نے رو کر فرمایا، صغریٰ، خط تو لکھو گی پر اس خط کو عراق کون لے کر جائے گا؟ روایات بتاتی ہے کہ مدینہ سے 8 میل دور کے فاصلے پہ ایک جگہ ہے جس کا نام مجمع طرائق ہے، جہاں پر بہت سے ملکوں کو راستہ جاتا ہے۔ اب بی بی صغریٰ نے رو کر فرمایا، نانی اماں، میں یہ خط لکھ کر کنیزوں کے ساتھ مجمع طرائق جاؤں گی۔ وہاں سے بہت سے قافلے گزرتے ہیں اور جو قافلہ عراق جا رہا ہوگا، میں ان سے ہاتھ جوڑ کر کہوں گی کہ اے قافلے والوں، میں حسین کی بیٹی ہوں، میرا یہ خط میرے بابا کے پاس لے جاؤ۔ اب بی بی صغریٰ نے خط لکھنا شروع کیا۔ خط کی پہلی سطر پر لکھا، یہ خط وہ لکھ رہی ہے جو بیمار ہے۔ بابا، آپ کی کرسی خالی نظر آتی ہے۔ چچا عباس کی کرسی خالی نظر آتی ہے۔ علی اکبر کا حجرہ خالی نظر آتا ہے۔ اب بی بی نے خط میں سب کو سلام لکھنا شروع کیا۔ بابا، میرے لاکھوں سلام ہو آپ کی ذات پاک پر۔ بابا، میرے لاکھوں سلام ہو پھوپھی زینب پر۔ اور اس خط میں سب پر سلام لکھتی رہی اور ساتھ میں لکھا، بابا، آپ کو اللہ کی قسم ہے کہ آپ سب ایک ایک بوسہ علی اکبر کو میری طرف سے ضرور دینا۔ صبح کی نماز پڑھ کر بی بی مدینے سے چلیں۔ اپنی کنیزوں کے ساتھ مجمع طرائق میں پہنچی تو ظہر کا وقت تھا۔ اب سورج بھی ڈوب گیا لیکن کوئی قافلہ وہاں سے نہیں گزرا۔ اب بی بی صغریٰ اپنی کنیزوں کے ساتھ روتی ہوئی واپس مدینہ آئی۔ اب دوسرا دن بھی گزر گیا اور کوئی قافلہ نہ آیا۔ اسی طرح بی بی صغریٰ ہر روز اپنی کنیزوں کو ساتھ لے کر مجمع طرائق جاتی اور واپس مدینے آ جاتی۔ 9 دن گزرنے کے بعد جب سورج ڈوبنے لگا تو کنیزوں نے کہا، اے بی بی، ایسا لگتا ہے کہ تقدیر نہیں چاہتی کہ آپ کا خط عراق جائے۔ اب اتنے میں ایک کنیز کی نظر ایک ناقہ سوار پر پڑی جو ایک اونٹنی پر سوار ہے۔ اب اس کنیز نے کہا، بی بی، میں اس ناقہ سوار سے اس کی منزل پوچھتی ہوں، وہ کہاں جا رہا ہے؟ اب وہ کنیز آگے بڑھی اور اس ناقہ سوار کو سلام کیا اور پوچھا کہ آپ کہاں جا رہے ہو؟ اس شخص نے جواب دیا کہ میں عراق جا رہا ہوں۔ اب جیسے ہی بی بی صغریٰ نے سنا کہ یہ عراق جا رہا ہے تو کنیز سے کہا کہ اسے بتاتی کیوں نہیں ہو کہ ان کی کنیزوں کے حلقے میں حسین کی بیٹی صغریٰ کھڑی ہوئی ہے۔ اب جیسے ہی امام حسین علیہ السلام کی بیٹی کا نام آیا، اس شخص نے اپنے آپ کو ناقہ سے نیچے گرا دیا اور کہا، یہ بیگانہ کہاں اور امام کی بیٹی کہاں؟ اب ایک کنیز آگے آئی۔ اس شخص نے کہا کہ میری آقا زادی کہتی ہیں کہ میرے بابا عراق گئے ہوئے ہیں، تم بھی عراق جا رہے ہو، تو کیا تم میرا خط عراق لے کر جاؤ گے؟ اس شخص نے کہا کہ میں اس خط کو قرآن سمجھ کر لے کر جاؤں گا کیونکہ یہ خط امام حسین کی بیٹی کا ہے۔ اب اسے خط دیا گیا اور اس شخص نے خط کو اپنے عمامے میں رکھا۔ اب ایک کنیز آپ کے پاس آئی اور میری آقا زادی کہہ رہی ہیں کہ جب تم میرے بابا کو یہ خط دینا تو یہ خط ایسے نہ دینا، پہلے میرے بابا کے ہاتھ چومنا، پھر ان کے قدموں کو چومنا اور کہنا، یہ بیمار بیٹی چوم رہی ہے۔ میرے بابا کے دائیں طرف دیکھنا ایک جوان کھڑا ہوگا، لوگ جسے قمر بنی ہاشم کہتے ہیں، وہ میرے چچا عباس ہیں۔ چچا عباس کے قدم چومنا، ان سے کہنا کہ جس کا نام نہیں لکھا تھا وہی بیمار چوم رہی ہے۔ اور پھر میرے بابا کے بائیں طرف دیکھنا، ایک جوان ہوگا جس کے چہرے پر نقاب ہوگا، وہ میرا بھائی علی اکبر ہے، اس کے ہاتھ چومنا اور کہنا کہ بیمار بہن چوم رہی ہے۔ اب وہ شخص خط لے کر کربلا آیا۔ یہ وہ وقت تھا کہ جب تنہا امام حسین رہ گئے تھے۔
جب سب کے سب لوگ شہید ہو چکے تھے۔ اب امام حسین علیہ السلام زخموں سے چور تلوار پر اپنا زخمی ماتھا رکھے ہوئے تھے۔ اب اس شخص نے امام حسین علیہ السلام کو سلام کیا۔ امام نے دیکھا اور فرمایا، نانا کی امت نے مجھ پر سلام کرنا چھوڑ دیا ہے، تو کون ہے؟ اب اس شخص نے کہا، میں آپ کی بیٹی کا قاصد ہوں۔ جب قاصد کا نام آیا، امام حسین زخمی ہتھیلیوں سے اٹھے اور فرمایا، خط مجھے دو۔ اب اس شخص نے کہا، مولا آپ کی بیٹی کے کچھ احکام ہیں۔ اب امام حسین نے فرمایا، جلدی کرو اور اپنے احکام پورے کرو۔ اس شخص نے امام حسین کے زخمی پاؤں چومے، زخمی ہاتھ چومے اور کہا، یہ بیمار بیٹی کی طرف سے ہے۔ اب اس شخص نے امام حسین کے دائیں طرف دیکھا، بائیں طرف دیکھا، پھر غش کھا کر گر گیا۔ اب امام حسین علیہ السلام نے اس شخص کو اپنے کرتے کے دامن سے ہوا دی۔ وہ شخص ہوش میں آیا۔ اب اس شخص نے کہا، مولا آپ کی بیٹی نے کہا تھا کہ میرے بابا کے دائیں طرف عباس کھڑا ہوگا اور میرے بابا کے بائیں طرف علی اکبر کھڑا ہوگا۔ اب امام حسین علیہ السلام نے اپنی کمر پر ہاتھ رکھا اور روتی ہوئی آنکھوں سے فرمایا، عباس اٹھو، علی اکبر اٹھو، تیری بہن کا قاصد آیا ہے۔